ارتھ کویک، زلزلہ، یہ کیسے آتا ہے؟ آئیے میں بزرگان دین کی کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ام المومنین نے فرمایا جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے باجے کو اپنا مشغلہ بنا لیں تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ بپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ استغفار کر لیں اور اپنی بد اعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تھا۔ انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری طور پر اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، وگرنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا جس میں آپ نے فرمایا سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو، توبہ و استغفار میں لگے رہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو۔ ناظرین، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ زندگی کا تو ویسے بھی کچھ نہیں پتا، اگر زلزلہ نہ بھی آیا، ہم بچ بھی گئے، پھر بھی مرنا تو ہے نا، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، اور موت سے پہلے کوئی میسج نہیں آنا۔ جی ہاں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو کیوں نہ ایمان والی عافیت والی موت کے لیے تیاری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ دیکھیں نا، حرام کام کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی والا کام کرتے ہوئے اگر کسی کی موت آ گئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ کاش نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، سجدے میں، اے کاش تلاوت قرآن کرتے ہوئے یا درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے تو سبحان اللہ، اچھی موت ہے نا۔ اللہ کرے کہ ہم اچھے کاموں میں زندگی زیادہ گزاریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو نیکیوں سے بچ کر، اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچائے، اور اللہ کریم ہم